أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين خاتم النبيين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. کل جو آیت تلاوت کی گئی تھی اس میں ناپ تول میں کمی بیشی نہ کرنے کی طرف ہدایت دی گئی تھی. ابھی جو آیت تلاوت کی گئی ہے اس میں انسان کو جس چیز کے متعلق علم نہیں ہے اس سلسلے میں احتیاط کرنے کی ترغیب دی جا رہی ہے. چنانچہ ارشاد ہے وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، اس چیز کے پیچھے مت پڑیے جس کا آپ کو کوئی علم نہیں ہے. إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا، بے شک کان، آنکھ، دل، ہر چیز سے سوال کیا جائے گا. ایک اہم پیغام اس آیت میں دیا جا رہا ہے. انسان کی کمزوری ہے. ایک تو انسان جس چیز کو سنتا ہے اس کی تحقیق کی کوشش نہیں کرتا. جو سنا اس کو دوسروں سے بیان کرنا شروع کر دیا. اب وہ بات صحیح ہے یا نہیں، کس نے کہی ہے، کیا کہی ہے، اس کی تحقیق کی ہم ضرورت محسوس نہیں کرتے، جس کی وجہ سے بعض مرتبہ اچھے لوگوں کی عزت داؤ میں لگ جاتی ہے، آپس میں انتشار پیدا ہوتا ہے، تعلقات ختم ہو جاتے ہیں، لوگ بدنام ہو جاتے ہیں. ایسے ہی کمزوری یہ ہے کہ جو آدمی کا موضوع نہیں ہوتا ہے اس موضوع پر بات کرتا ہے. ایک ڈاکٹر ہے، اب علاج کے متعلق چیزیں ڈاکٹر بات کرتا ہے تو ٹھیک ہے، اس کی وہ فیلڈ ہے، اس کا وہ موضوع ہے. اب جس کا وہ موضوع نہیں وہ اس میں بات کرنے لگے تو پیر پھسل جائے گا. ایسی شریعت کی علوم ہیں، مسئلے مسائل ہیں، احکام ہیں، شرعی معاملات ہیں. اب اس کے ماہرین علماء رہتے ہیں جو بچپن سے اس کو پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، اس پر تحقیق کرتے ہیں اور زندگیاں اسی میں گزارتے ہیں. اب ان مسائل میں ان لوگوں کو اگر موقع دیا جائے جو شریعت سے راست تعلق نہیں رکھتے ہیں، سیدھا تعلق نہیں رکھتے ہیں، جن کا شریعت موضوع نہیں ہے، شریعت پر جن کا گہرا مطالعہ نہیں، اب وہ لوگ شریعت پر بات کرنا شروع کر دیں گے تو پھر کباڑا ہو جائے گا، ایک کا ایک ہو جائے گا. جیسے کہا گیا نیم حکیم خطرے جان، نیم ملا خطرے ایمان. ایسے ہی جس کا جو موضوع نہیں ہے اس کے متعلق بات نہیں کرنا چاہیے. جس چیز سے ہمارا تعلق نہیں ہے. تیسری چیز یہ بھی ہے، کوئی مسئلہ چھڑ گیا، معاشرتی ہو یا اور کوئی ہو، اب ان کا آپس کا مسئلہ ہے، ہمیں اس سے کوئی تعلق نہیں. اب ہم اس کے پیچھے پڑتے کیا ہوا، اس نے کیا کہا، اس نے کیا کہا، اس نے کیا کہا، اس نے کہا. اب اسی کے پیچھے ہم پڑ جاتے ہیں، حالانکہ ہمارے متعلق وہ مسئلہ نہیں ہے، وہ ان کی چیز ہے، وہ کر لیں گے. اب ہمیں کیا ضرورت ہے خامخواہ کسی کے پیچھے پڑنے کا اور ٹینشن لیتے رہنے کا، وہاں پر کیا ہو گیا، یہاں پر کیا گیا، ان کے پروگرام کا کیا ہو گیا، وہ لڑائی ہو گئی تھی کیا ہو گیا، اس میٹنگ میں کیا ہو گیا، وہ ہماری اس میں کیا ضرورت ہے. جس موضوع کا ہم سے تعلق نہیں ہے، لوگ اس کے لیے ہیں، ادارے ہیں، ان کے مسائل وہ ادارے والے جانیں، کوئی کمیٹی ہے ان کے مسائل وہ کمیٹی والے جانیں، کوئی محلہ ہے وہاں کے مسائل وہ لوگ جانیں. اب ان کا اپنا ہو رہا، اب ہم پیچھے پڑے ہوئے، وہاں کیا طے ہوا، یہاں کیا طے ہوا، وہاں کون ذمہ دار بنا، یہاں کون ذمہ دار بنا. یہ ہمارے متعلق چیزیں نہیں ہیں. تو اس طرح کی جو چیزیں ہیں کہ آدمی کا جو موضوع نہیں ہے اس پر اس کی ٹاپک نہیں، اس پر بات نہیں کرنا چاہیے. وہ جو اس کے ماہرین ہیں ان کے حوالے کرنا چاہیے کہ آپ بتائیے، آپ اس سلسلے میں کوشش کیجیے. جس چیز کے سلسلے میں ہمیں معلومات نہیں ہے، تحقیق نہیں ہے، اس سلسلے میں ہمیں کوئی بات آگے بڑھانی نہیں چاہیے. جب تک تحقیق نہ ہو ہمیں بات آگے بڑھانا نہیں چاہیے. ایسے ہی
جو بات ہم سے متعلق نہیں ہے، دوسروں کے متعلق ہے، اس کے پیچھے بھی ہمیں پڑنا نہیں چاہیے۔ تو اس طرح کے جو مسائل ہیں جس کی وجہ سے اکثر معاشرے میں انتشار بھی پیدا ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اسی سلسلے میں فرمایا وَلَا تَقْفُ، قَفَ يَقْفُ کے معنی پیچھے چلنا۔ جس چیز کا تمہیں علم نہیں ہے اس کے پیچھے مت پڑیے، جس چیز کے سلسلے میں تمہیں معلومات نہیں ہے اس کے سلسلے میں آپ اس کے پیچھے مت پڑیے۔ کیوں؟ ان السمع والبصر والفؤاد، ہم جو کچھ سنتے ہیں، کانوں میں جو بھی بات پڑتی ہے اس کے بارے میں کل اللہ تعالیٰ سوال کریں گے۔ ایسا نہیں کہ جو بھی سن رہے ہیں کوئی پوچھنے والا نہیں، ایسا نہیں۔ تو وہی بات ہم کو سننا چاہیے جو ہمارے متعلق ہو۔ ہر بات، کسی کی غیبت ہو رہی ہے ہم جا کے سن رہے ہیں، وہاں کوئی جھوٹ بول رہے ہیں وہاں جا کے بیٹھے ہوئے کان لگائے ہوئے ہیں، کوئی بے حیائی کی باتیں ہو رہی ہیں وہاں ہم کان لگائے ہوئے ہیں۔ اب یہ اللہ تعالیٰ کل پوچھیں گے کہ تمہارے کانوں میں جو جو الفاظ گئے تھے کیوں سنا، یہ کیا تھا، وہ کیا تھا، ہر چیز کے متعلق سوال ہوگا۔ ہم دن بھر میں کیا کیا چیزیں سنتے ہیں ہمیں خود پتہ نہیں چلتا۔ ایسے کا والبصر، آنکھیں ہماری آزاد نہیں ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ میری آنکھ ہے، میں جس کو چاہو دیکھوں، جو چاہے دیکھوں، کوئی پوچھنے والا نہیں اللہ تعالیٰ پوچھنے والا ہے۔ ہماری نگاہیں کن چیزوں پر پڑتی ہیں؟ اچھی چیز پر پڑتی ہے، بری چیز پر پڑتی ہے، محرموں پر پڑتی ہے، نامحرموں پر پڑتی ہے، اچھی جگہوں پر پڑ رہی ہے، بری جگہوں پر پڑ رہی ہے۔ یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ پوچھیں گے۔ جو چیز ہمیں دیکھنا جائز نہ ہو اس کو ہمیں دیکھنا نہیں چاہیے، جو چیز ہمیں سننا صحیح نہیں اس کو سننا نہیں چاہیے۔ ایک مجلس ہے چل رہی ہے تو سیکرٹ ہے، وہ چاہتے ہیں کہ کوئی دوسرا نہیں سنے تو ہمیں کان لگا کر وہاں سننا نہیں چاہیے۔ ایک چیز پرسنل ہو رہی ہے، وہ چاہتے ہیں کہ چھپ کر کریں، کوئی دیکھے نہیں، کہ عام مسئلہ ہے، کوئی چیز تحریر ہو رہی ہے، کسی کا کوئی خط ہے، پرسنل چیزیں ہیں، وہ چاہتے ہیں کوئی دوسرا نہیں دیکھے، اب اس کو ہم دیکھ رہے ہیں، یہ بھی خیانت ہے۔ تو کل اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں پوچھیں گے کیا سنا، کیا دیکھا۔ والفؤاد، دل میں کسی کے بارے میں الٹا سوچتے ہیں، دل میں غلط عقیدے بٹھاتے ہیں، شریعت کے بارے میں غلط چیزیں سوچتے رہتے ہیں، کس کے بارے میں سازشیں کرتے ہیں، کیا کیا دل کے اندر ہوتا ہے ہم سمجھتے ہیں کسی کو معلوم نہیں۔ اللہ تعالیٰ دل کی باتوں کو بھی جانتے ہیں، دل میں کیا ہو رہا ہے۔ اب دل میں بھی اگر انسان غلط تصورات بٹھائے رکھے گا، غلط عقائد بٹھائے رکھے گا، غلط سازشیں بٹھائے رکھے گا، اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں بھی پوچھیں گے۔ ایک چیز ہوتی ہے دل میں بات آئی جو ہمارے اختیار میں نہیں ہے، بات آتی ہے جیسے ہائی وے ہوتا ہے اس پر گاڑیاں چلتی رہتی ہیں، ان تو کسی کے بس میں نہیں روکنا۔ ایسی دل میں باتیں آتے رہتی ہیں، خیالات آتے رہتے ہیں، اس کو روکنا ہمارے بس میں نہیں ہے۔ لیکن خیالات آنے کے بعد پھر اس کو آگے بڑھانا، دل میں بٹھانا، یہ ہمارا اختیار ہے۔ تو جو ہمارا اختیار ہے اس سلسلے میں ہم سے پوچھا جائے گا، جس میں ہمارا اختیار نہیں ہے اس سلسلے میں ہم سے پوچھا نہیں جائے گا۔ اس لیے کہا ان السمع والبصر والفؤاد، کہ کان ہیں، آنکھ ہیں، دل ہیں، کل اولئک کان عنہ مسئولا، ان میں سے ہر چیز کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ تو بہرحال یہ آیت ہمیں یہی پیغام دیتی ہے کہ جو چیزیں ہمارے متعلق نہیں ہیں اس کے پیچھے نہیں پڑنا چاہیے، اس کو سننا نہیں چاہیے، اس کو بولنا نہیں چاہیے، اس لیے کہ کل اللہ کے پاس ہمیں حساب دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ صحیح طور پر اپنی زبان کی، کانوں کی، دل کی اور ہر چیز کی حفاظت کی ہمیں توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ۔